بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنی اردو کی کتاب کا تیسرا سبق نواب محسن الملک شروع کریں گے۔ اس سبق کے مصنف مولوی عبدالحق ہیں اور اس سبق کا ماخذ یعنی یہ کہاں سے لیا گیا ہے، کس کتاب سے لیا گیا ہے، وہ ہے چند ہم اثر۔ یہ نواب محسن الملک جو ہے یہ صنف کے اعتبار سے ایک خاکہ ہے جو کہ مولوی عبدالحق کی خاکوں کا مجموعہ جو ہے چند ہم اثر اس سے لیا گیا ہے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے مصنف کا مختصر سا تعارف جو ہے وہ آپ کو کروانا چاہوں گی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مولوی عبدالحق جنہیں بابائے اردو بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے اردو کی ترویج و اشاعت کے سلسلے میں بہت سی خدمات سر انجام تھیں اور اسی کی وجہ سے آپ کو بابائے اردو کہا جاتا ہے۔ مولوی عبدالحق میرٹھ میں ہاپوڑ کے کس قصبے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ گھر پر ہی حاصل کی اور اس کے بعد جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ کالج چلے گئے، وہاں سے انہوں نے BA کیا اور وہاں پر سر سید کی صحبت میں رہے اور ان کے مزاج کا بہت اثر قبول کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شخصیت کے اندر جو ہے وہ سر سید احمد خان کے خیالات کی ایک جھلک جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ انہوں نے حیدرآباد دکن کے ایک اسکول میں ملازمت اختیار کر لی یعنی BA کے بعد، اور پھر اس کے بعد محتمم تعلیمات یعنی ڈائریکٹر ایجوکیشن بن کر اورنگ آباد چلے گئے اور اس کے بعد انہوں نے یہ ملازمت ترک کر دی اور اورنگ آباد کالج کے پرنسپل بن گئے اور پھر وہ ریٹائرمنٹ تک اسی عہدے پر کام کرتے رہے۔ جہاں تک مولوی عبدالحق کی اردو کے حوالے سے خدمات کا تعلق ہے، انہوں نے حیدرآباد دکن میں جب جامعہ عثمانیہ قائم کیا گیا، ایک ادارہ تھا یعنی ایک یونیورسٹی تھی، اور اس یونیورسٹی میں سائنس اور آرٹس دونوں سبجیکٹس جو ہیں، دونوں گروپس جو ہیں ان کو اردو میں پڑھایا جاتا، اور وہاں پر ایک بہت بڑا دارالترجمہ ان کی سرپرستی میں قائم ہوا اور تمام تعلیم جو ہے اس کو اردو زبان میں منتقل کرنے میں انہوں نے بہت محنت سے کام کیا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے اردو یونیورسٹی کے لیے ایک لغت جس کو ڈکشنری کہتے ہیں، ڈکشنری تیار کرانے میں، اور جو بہت علمی اور فنی اصطلاحات تھیں انگریزی زبان میں اس کو اردو میں ترجمہ کرنے کے لیے انہوں نے قدیم ادب کے ساتھ تعارف کے حوالے سے جو ہے بہت ناقابل فراموش کام کیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے انجمن ترقی اردو دہلی سے وابستہ ہو کر جو ہے وہ کام کا آغاز کیا، لیکن بہت جلدی انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ بھارت میں اردو کے حالات جو ہیں وہ ناسازگار ہیں اور یہاں پر اردو کی ترقی کے لیے کام کرنا کافی مشکل ہے۔ اسی بنا پر وہ کراچی آ گئے اور اپنی باقی زندگی جو ہے وہ اردو کی خدمت کے لیے وقف کی، اور کراچی میں آپ نے اردو کالج کا نام سنا ہوگا، اردو یونیورسٹی کا نام سنا ہوگا، یہ بھی انہی کی یعنی مولوی عبدالحق کی کوششوں سے جو ہے وہ کالج کا قیام عمل میں آیا۔ مولوی عبدالحق ایک بہت ہمہ پہلو شخصیت تھے، ان کی ذات کے اندر بہت ساری خوبیاں چھپی ہوئی تھیں۔ وہ نہ صرف یہ کہ بہت اعلیٰ پائے کے منتظم تھے، اس کے ساتھ ساتھ محقق تھے یعنی تحقیق، اعلیٰ پائے کی تحقیق کرتے تھے اور اردو کی جو قدیم ادب تھا اس کو ڈھونڈنے میں، اس کو تلاش کرنے میں اور حقائق کو جاننے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے کافی کام کیا۔ پھر وہ مورخ تھے، انہوں نے تاریخ بھی لکھی، ماہر لسانیات تھے یعنی ماہر لسانیات کا مطلب ہوتا ہے زبان کے ماہر، اور انہوں نے ماہر لسانیات زبان کے حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے کافی کام کیا، اور اردو زبان کی جو املا ہے اور اس کی جو گرامر ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے انہوں نے کافی کام کیا۔ اور صاحب طرز
ادیب بھی تھے۔ ادیب سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے جو کتابیں لکھی اس کے اندر ہمیں ایک ادب کی چاشنی نظر آتی ہے، جو کہ ایک صحیح معنی میں ایک اعلیٰ پائی کا ادیب جو ہے وہ لکھ سکتا ہے۔ ان کی اگر ہم تصانیف کو دیکھیں، جو ان کی مشہور تصانیف تھی، تو مرحوم دلی کالج، سر سید احمد خان، حالات و افکار، اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیہ کرام کا حصہ، اس کے علاوہ نصرتی، مقدمات عبدالحق، پھر تنقید عبدالحق، تنقیدات عبدالحق، خطبات عبدالحق اور چند ہم اثر۔ یہ جو آخری کتاب چند ہم اثر کا میں نے تذکرہ کیا، یہ در حقیقت وہی کتاب ہے جو خاکوں پر مشتمل ہے، یعنی خاکوں کا مجموعہ ہے، اور اسی کتاب میں سے یہ خاکہ جو ہے وہ نواب محسن الملک لیا گیا ہے، جو ہم پڑھیں گے۔ اور یہ وہ کتاب ہے جس میں انہوں نے اپنے ہم اثر یعنی اپنے زمانے کے جو بزرگ تھے، جو ان کے دوست تھے، ان کے مخلص ساتھی تھے، ان کے لفظی خاکے تحریر کیے ہیں۔ خاکے کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ کسی بھی شخصیت کا الفاظ میں ایک ہلکا پھلکا مرقع یا ہلکی پھلکی تصویر پیش کرنا جو ہے وہ خاکہ کہلاتا ہے۔ اگر ہم بہت تفصیل سے بات لکھیں کسی کے بارے میں تو وہ سوانح عمری ہوتی ہے، سوانح عمری یعنی ان کی زندگی کی کہانی، لیکن ہلکا پھلکا جب کسی شخصیت کو کے نقوش پیش کرتے ہیں تو اس کو خاکہ کہتے ہیں۔ یہ خاکہ جو ہم پڑھنے والے ہیں یہ ان کی ادبی جو خصوصیت ہے یا ان کی جو جیسی انہوں نے نثر لکھی اس کا ایک نمونہ ہے، جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کس انداز میں جو ہے وہ اپنی تحریریں لکھیں۔ سبق کا تھوڑا سا تعارف دیکھیے۔ سبق کا نام نواب محسن الملک، جس کے مصنف مولوی عبدالحق ہیں، اور یہ ان کی کتاب چند ہم اثر سے لیا گیا ہے یہ سبق جو ہے، اور یہ ایک صنف کے اعتبار سے یہ ایک خاکہ ہے۔ نواب محسن الملک، محسن الملک کا مطلب ہے ملک کے محسن۔ یہ نواب محسن الملک کا اصل نام نہیں بلکہ خطاب تھا جو کہ ان کی خدمات کے اعتراف میں حکومت کی طرف سے انہیں دیا گیا تھا۔ نواب محسن الملک کا اصل نام سید مہدی علی تھا، اور یہ جو خاکہ ہے یہ مولوی عبدالحق نے ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور ان کی شخصیت کی چند جھلکیاں ہمیں دکھانے کے لیے لکھا ہے۔ سید مہدی علی سر سید کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے، اور کردار و عمل کے حساب سے بے داغ انسان تھے۔ قدرت نے انہیں وجاہت، خوبصورتی اور شیریں زبانی جیسی ممتاز صفات جو ہیں وہ عطا کی تھیں۔ اور سر سید احمد خان کے بعد محسن الملک جو ہیں انہوں نے سیاست، حکومت، تعلیم اور معاشرتی اصلاح کے حوالے سے مسلمانوں کے لیے بہت کام کیا۔ وہ مسلمانوں کے بڑے خیر خواہ تھے، اور اگر ہم دیکھیں تو تحریک علی گڑھ اور علی گڑھ یونیورسٹی اور اردو زبان کی ترقی کے لیے ان کی کوششیں جو ہیں وہ سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہیں۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ کے قیام میں بھی نواب محسن الملک کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ اس کے علاوہ اگر ہم حیدرآباد دکن یعنی دکن کی ریاست جس کا صدر مقام حیدرآباد تھا، اس پہ بھی انہوں نے کام کیا اور وہاں پر بھی اپنے بڑے گہرے نقوش چھوڑے۔ اور چونکہ وہ علی گڑھ کالج کے محتمم تھے، یعنی انتظام سر سید احمد خان کے بعد انہوں نے ہی سنبھالا، تو ان کے خیالات میں جو ہے وہ ہمیں جدید خیالات کی ترجمانی جو ہے ان کے حوالے سے ہمیں نظر آتی ہے، اور انہوں نے مسلمانوں کو ایک جدید قوم اور ایک نئی قوم جو ہے وہ بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ سید مہدی علی یو پی ہندوستان کے صوبہ یو پی کے ایک شہر اٹاوا میں پیدا ہوئے۔ شروع میں انہوں نے اپنی ملازمت کا آغاز ایسٹ انڈیا کمپنی کی ملازمت سے کیا۔ اس کے بعد ترقی کرتے کرتے وہ حیدرآباد دکن میں ڈائریکٹر جنرل آف ریونیو کے عہدے تک پہنچ گئے۔
جب ہم سبق کو پڑھیں گے تو ہم اس میں تفصیل سے دیکھیں گے کہ انہوں نے حیدرآباد دکن میں کون کون سے اہم کام جو ہیں وہ سر انجام دیے اور کون کون سی نئی چیزیں جو ہیں وہ وہاں پر شروع کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے سر سید احمد خان کی وفات کے بعد جب ان کے بیٹے سید محمود نے کالج کو سنبھالا، یونیورسٹی کو، لیکن وہ صحیح طور پر سنبھال نہ پائے، تو پھر نواب محسن الملک کو دعوت دی گئی کہ وہ آئیں اور آ کر کالج کے سیکریٹری کا عہدہ جو ہے وہ سنبھالیں۔ تو 1899 میں پھر انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی جو ہے اس کو، بلکہ اس وقت وہ کالج تھا، علی گڑھ کالج کو جو ہے انہوں نے آ کر اس کے انتظامات کو سنبھالا اور بہت محنت اور ذہانت اور صلاحیت سے علی گڑھ کالج کو ترقی کی راستے پر گامزن کیا۔ ان کے دور میں کالج کی آمدنی بڑی، طلباء کی تعداد جو ہے اس میں اضافہ ہوا، اور اس کے علاوہ چونکہ ابھی علی گڑھ یونیورسٹی نہیں تھی، علی گڑھ کالج تھا اور اس کو یونیورسٹی بنانا تھا، تو اس کے لیے انہوں نے 6 لاکھ روپے کا چندہ جو ہے وہ اکٹھا کیا، اور یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے دور میں علی گڑھ جو ہے اس نے بہت ترقی کی، علی گڑھ کالج نے، اور اس کے بعد جو ہے وہ یونیورسٹی میں بھی اس کا تبادلہ ہو گیا، یعنی وہ ترقی پا کر جو ہے وہ یونیورسٹی بن گیا۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے تمام مکتبہ ہائے فکر کے جو لوگ تھے ان کا اعتماد حاصل کر لیا، یعنی چونکہ علی گڑھ جو ہے وہ ایک جدید طرز کی تعلیم جو ہے وہ دے رہا تھا، لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ تمام دینی ادارے اور مسلمانوں کے تمام جدید تعلیم کے ادارے جو ہیں وہ ایک ہی طرز پر جو ہے وہ تعلیم دیں، اور مسلمان جو ہے وہ جدید تعلیم بھی حاصل کریں اور دینی تعلیم جو ہے وہ بھی حاصل کریں۔ اس لیے انہوں نے پھر علماء دیوبند کو اکٹھا کیا اور پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کی، اور آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس میں ان کو بلا کر جو ہے وہ ان کے ساتھ گفتگو کے بعد ان کا اعتماد حاصل کیا۔ سب سے اہم کام جو ہم دیکھتے ہیں ان کا وہ ہے اردو ڈیفنس ایسوسی ایشن کا قیام۔ ہندوستان میں انگریزوں کی یہ کوشش تھی کہ اردو کو ہٹا کر ہندی جو ہے اس کو سامنے لایا جائے۔ ہندو بھی جو ہیں وہ اسی حق میں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سر سید احمد خان جب آخری عمر میں تھے اور بیمار بھی تھے تو اردو کی مخالفت جو ہے وہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور اس کو مخالفت بھی نہیں بلکہ دشمنی کہنا چاہیے، اور ہندوؤں نے یہ کہا کہ سرکاری دفاتر میں اردو کی بجائے ہندی کو لاگو کیا جائے، اور جو گورنر تھا سر اینٹنی میک ڈونل، اس نے ہندوؤں کی سرپرستی کرتے ہوئے ایک ریزولیشن پاس کیا اپریل 1900 میں کہ سرکاری طور پر اردو کے ساتھ ساتھ ہندی زبان جو ہے اس کو بھی استعمال کیا جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نواب محسن الملک کی سربراہی میں ایک تو اردو ڈیفنس ایسوسی ایشن قائم کی گئی، اور دوسرا ایک بہت بڑا جلسہ جو ہے وہ لکھنؤ میں کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اگر آپ نے اس ریزولیشن کو ختم نہ کیا تو ہم اس کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حکومت کی طرف سے علی گڑھ کالج کی امداد بند کرنے کی دھمکی دے دی گئی، اور بعد میں کالج کے مفاد کی خاطر یہ تحریک جو ہے اگرچہ وقتی طور پر دم توڑ گئی اور انہیں خاموش ہونا پڑا، لیکن بہرحال اردو کی حفاظت اور اس کے تحفظ کے لیے نواب محسن الملک کی خدمات جو ہیں وہ قابل ستائش ہیں۔ جہاں تک ان کی تصانیف کا تعلق ہے، نواب محسن الملک جو ہیں وہ ہم اس سبق کے اندر پڑھیں گے کہ انہوں نے جو بھی کچھ لکھا اس میں ادبی چاشنی موجود تھی، اور انہوں نے معاشرتی اور مذہبی حوالے سے لکھا۔ ان کی ایک تصنیف یا ایک کتاب جو آیات بینات کے نام سے ہے، یہ کتاب جو ہے جس کا مطلب ہے واضح نشانیاں، یہ ایک ان کی مذہبی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جتنی بھی تحریریں لکھیں وہ مضامین کی شکل میں تھیں، جو کہ اس میں تہذیب الاخلاق رسالہ میں شائع ہوتی رہیں، اور یہ ان کے اصلاحی مضامین جو تھے یہ مسلمانوں کی اصلاح کے لیے، ان کے اخلاقی، ان کی ذہنی، ان کی نفسیاتی ترقی کے لیے اور ان کی تہذیب کے لیے یہ مضامین جو ہیں وہ لکھے گئے۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی معاشرتی اور مذہبی تصانیف تھیں۔ اس کے علاوہ بہترین منتظم تھے، بہت مؤثر شخصیت تھے،
لوگوں کے اوپر جادو کرنے کا ہنر جو ہے وہ جانتے تھے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم ان کے سبق کے اندر پڑھیں گے. اپنی پوری زندگی مسلمانوں کے حقوق کے لیے اور ان کی تعلیم کے لیے گزارنے کے بعد اور اپنی پوری طاقت اور اپنی ہمت اور اپنی کاوش کرنے کے بعد یہ عظیم شخصیت جو ہے وہ 1907 میں شملہ میں اپنے خالق حقیقی سے جا کر مل گئی. اب ہم سبق نواب محسن الملک کی ریڈنگ شروع کرتے ہیں. قدرت نے نواب محسن الملک مرحوم کو بہت سی خوبیاں عطا کی تھیں. وجاہت یعنی خوبصورتی، ذہانت عقل مندی، خوش بیانی یعنی اچھے طریقے سے بات چیت کرنا، اور فیاضی کا مطلب ہوتا ہے سخاوت. ان کی ایسی عام اور ممتاز صفات تھیں. ممتاز صفات یعنی ان کی نمایاں خوبیاں تھیں. یعنی نواب محسن الملک کو قدرت نے یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خوبیاں عطا کی تھیں، جن میں سے بڑی جو ہیں وہ ان کی خوبصورتی، ان کی عقل مندی، ان کا اچھا انداز گفتگو اور ان کی سخاوت تھی. یہ وہ ان کی نمایاں صفات تھیں کہ ایک راہ چلتا بھی چند منٹ کی بات چیت میں معلوم کر لیتا تھا. خطاب یا نام اٹکل سے رکھ دیے جاتے ہیں. مسمى کی خصوصیات کا ان میں مطلق لحاظ نہیں ہوتا. خطاب یا نام یعنی جب کسی کا نام رکھا جاتا ہے تو یہ نام جو ہے وہ اندازے سے، اٹکل کا مطلب ہے اندازے سے رکھ دیا جاتا ہے. اور مسمى جس کا نام رکھا جاتا ہے، مسمى کا مطلب ہوتا ہے جس کا نام رکھا جائے یا جس کا نام ہو، اس کو بالکل نہیں دیکھا جاتا کہ کیا اس کے اندر یہ خصوصیات یا یہ خوبیاں موجود ہیں. بہرحال جب انسان کا نام رکھا جاتا ہے تو وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اور ابھی اس کی خصوصیات کا صحیح طور پر اندازہ مشکل ہوتا ہے. لیکن جب خطاب دیے جاتے ہیں، خطاب کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی خدمات کی وجہ سے، کسی کی خدمات کے عوض یا اس کے بدلے میں اس کو کوئی ایسا نام عطا کیا جائے جو اس کی خدمات کو ظاہر کرتا ہو. تو یہ جو خطاب دیے جاتے ہیں، ظاہر ہے اس وقت تو سب کو معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کی شخصیت کیسی ہے، اس کی خدمات کیا ہیں، اس کے خیالات کیسے ہیں. تو گویا اس کی ظاہری شخصیت جو ہے وہ سب کو معلوم ہوتی ہے. لیکن اس وقت بھی اس بات کا مطلق لحاظ نہیں ہوتا. مطلق کا مطلب ہوتا ہے بالکل، یعنی اس بات کا بالکل لحاظ نہیں کیا جاتا، بالکل خیال نہیں رکھا جاتا کہ جیسی شخصیت ہے اس کا خطاب بھی ویسا ہی اس کو دیا جائے. نام رکھتے وقت تو ممکن ہی نہیں، عطائے خطاب کے وقت بھی اس کا خیال نہیں کیا جاتا. لیکن نواب محسن الملک کا خطاب ان کے لیے بہت ہی موزوں نکلا. یعنی وہ کہتے ہیں کہ نواب محسن الملک کا خطاب جو ہے وہ بڑا مناسب تھا. ان میں پارس پتھر کی خاصیت تھی. پارس پتھر جو ہے، اس پتھر کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اگر یہ لوہے کو چھو جائے تو اسے سونا بنا دیتا ہے. تو نواب محسن الملک کے بارے میں مولوی عبدالحق نے یہ لکھا کہ ان کے اندر پارس پتھر جیسی خصوصیات تھیں. خاصیت یعنی خصوصیت، خوبی. کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، کہیں کا ہو، ان سے چھوا نہیں اور کندن کا ہوا نہیں. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ رہنے والے لوگ جو ہیں ان کی صحبت کی وجہ سے ان کی شخصیت جو ہے وہ بہتر ہو جاتی تھی، وہ سدھر جاتی تھی. اور جو شخص ان کے قریب ہوا وہ اس کے اندر ان میں وہی خصوصیات پیدا ہو جاتی جو نواب محسن الملک کے اندر تھی. اگر کسی نے سلام بھی کر لیا تو ان پر اس کا بار رہتا تھا. بار کا مطلب ہوتا ہے بوجھ. یعنی اگر کسی نے ان پر تھوڑا سا بھی احسان کر لیا، حتیٰ کہ سلام تک کر دیا، تو انہیں یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس شخص کا مجھ پر احسان ہے، اس شخص کا مجھ پر بوجھ ہے. اور جب تک اس کا معاوضہ نہ کر لیتے انہیں چین نہ آتا. معاوضہ نہ کر لینے کا مطلب ہے جب تک اس کا بدلہ نہ دے دیتے، جب تک اس احسان کو اتار نہ لیتے انہیں سکون محسوس نہ ہوتا. یہاں تک کہ وہ اپنے دشمن کو بھی نہ بھولتے تھے. اور یہ میں ذاتی علم سے کہتا ہوں کہ وہ بھی ان کے زیر بار منت تھے. زیر بار منت کا مطلب ہوتا ہے، منت کا مطلب ہوتا ہے احسان، اور زیر بار، زیر کا مطلب ہوتا ہے نیچے، بار کا مطلب ہوتا ہے بوجھ. یعنی وہ کہتے ہیں کہ دوست تو دوست، ان کے دشمن بھی ان کے احسانوں کے نیچے دبے ہوئے تھے، ان کے احسانوں کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے تھے. اور
وہ ہر شخص کے ساتھ اچھا سلوک کرتے، چاہے وہ دوست ہو چاہے وہ دشمن ہو، اور جو ہی موقع ملتا وہ کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی نیکی ضرور کرتے، اور یہاں تک کہ وہ اپنے دشمن کو بھی نہ بھولتے تھے۔ اور سیاسی مصلحتیں بعض اوقات اہل حکومت کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ ان افراد کو جو ان کی یا حکومت کی راہ میں حائل ہوں یعنی راستے میں آ جائیں، رکاوٹ بن جائیں، ان کو دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سیاسی مصلحت کا مطلب ہوتا ہے رعایت رکھنا، خیال کرنا۔ وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حکومت کے اندر کچھ لوگ جو کہ حکومت کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہوتے ہیں یا پھر انتظامات کرنے میں مشکلات پیدا کر رہے ہوتے ہیں، تو ان افراد کو راستے سے ہٹانا پڑتا ہے تاکہ حکومت کے جو معاملات ہیں، حکومت کے جو انتظامات ہیں، ان کو صحیح طور پر چلایا جا سکے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے اور ایک ایسا کام جو کہ ناگوار بھی ہوتا ہے، لیکن مرحوم کو بھی کبھی کبھی ایسا کرنا پڑتا، لیکن انہوں نے اس ناگوار اور دل شکن کام کو اس خوبی اور سلیقے سے کیا کہ مخالف ہونے پر بھی محسن الملک کو دعائیں دیتے گئے اور جب تک زندہ رہے ان کے شکر گزار رہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ ظاہر ہے کہ چونکہ نواب محسن الملک جو ہے وہ انتظامی عہدوں پر فائز رہے، انتظامات کرتے ہوئے حکومت کے کچھ کام ایسے تھے جن کے اندر ان کو سختی بھی کرنی پڑ جاتی اور سخت فیصلے بھی لینے پڑ جاتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس ناگوار یعنی ناپسندیدہ اور دل شکن یعنی دل کو توڑ دینے والے یہ کام جو ہیں ان کو بھی وہ اس خوبصورتی سے، اس طریقے سے کرتے کہ ان کے مخالف جو ہیں وہ بھی ان کے خلاف نہ ہو پاتے۔ یعنی اگر کوئی کسی کے خلاف فیصلہ لینا بھی ہے تو اس قدر پیار سے، اس قدر محبت سے، اس قدر اچھے طریقے سے وہ یہ کام کرتے کہ جس کے خلاف کارروائی کر رہے ہوتے وہ شخص بھی ان کا شکر گزار ہوتا، ان کو دعائیں دیتا اور ان سے نفرت نہ کرتا بلکہ ان سے محبت کرتا۔ پیراگراف نمبر 2 دیکھیے، وہ جوہر قابل تھے مگر موقع کی طاق میں تھے۔ حیدرآباد میں ان کی سیاست دانی، تدبر اور انتظامی قابلیت کے جوہر کھلے، ان کا ذہن ایسا رسا، ان کی طبیعت ایسی حاضر، ان کے اوسان ایسے بجا اور معاملات اور واقعات پر ایسا عبور تھا کہ بڑے بڑے پیچیدہ معاملات کو باتوں باتوں میں سلجھا دیتے تھے۔ وہ اگر ٹرکی یا کسی اور سلطنت کے فورن منسٹر ہوتے تو یقیناً دنیا میں بڑا نام پیدا کرتے، بڑے بڑے مدبر ان کا لوہا مان گئے تھے۔ وہ جوہر قابل تھے۔ جوہر قابل کا مطلب ہے بہت ساری خوبیوں کا حامل ہونا، اور یعنی خالص اور کھرے، یعنی اپنے فن کے ماہر۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا شخص بہت ساری خوبیاں رکھتا ہو لیکن اس کو کام کرنے کا موقع نہ ملے تو ظاہر ہے کہ اس کی خوبیاں ظاہر نہیں ہوتی، پتہ نہیں چلتا لوگوں کو کہ یہ شخص جو ہے یہ کتنی خصوصیات رکھتا ہے جب تک ان کا عملی طور پر اظہار نہ کیا جائے۔ مصنف کہتے ہیں کہ حیدرآباد دکن جو ہے وہ ریاست ہے، یعنی ریاست دکن جو تھی اس کے اندر حیدرآباد جو ہے وہ اس کا مرکز تھا۔ حیدرآباد دکن مسلمانوں کی ریاست تھی جس میں نظام حیدرآباد حکومت کرتے تھے۔ وہاں پر حیدرآباد دکن میں نواب محسن الملک جو ہیں ان کو ملازمت کرنے کا موقع ملا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں جا کر پھر ان کی خوبیاں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہوئیں۔ ان کی سیاست سے مراد یہ ہے کہ معاملات کا جوڑ توڑ جو ہے وہ کس طرح کرنا ہے۔ سیاست دانی، تدبر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سوجھ بوجھ، سمجھ، معاملہ فہمی، غور و فکر، یعنی وہ جس طرح سے چیزوں کو سمجھتے تھے، جس طرح سے وہ سیاست کے معاملات کو اور حکومت کے معاملات کو سمجھتے تھے، اور ان کی جو انتظامی قابلیت تھی اس کے جوہر کا مطلب ہوتا ہے خوبیاں، تو ان کے جوہر جو ہیں وہ آہستہ آہستہ کھلنے شروع ہوئے، اور ان کا ذہن جو ہے وہ ایسا رسا کا مطلب ہوتا ہے مکمل، پہنچا ہوا، کامل۔ یہ ذہن ان کا اس حد تک پہنچا ہوا تھا اور تیز تھا، اور ان کے اوسان
اس حد تک ان کے ہوش و حواس جو ہیں وہ تیز تھے، اور ان کی سمجھنے کی جو حس تھی وہ اس قدر تیز تھی کہ وہ معاملات اور واقعات کو اس حد تک جلدی سمجھ لیتے، اس پر ان کو اتنا عبور حاصل تھا، یا اتنی مکمل مہارت ان کو حاصل تھی کہ وہ جیسے ہی معاملات کو دیکھتے، بڑے بڑے پیچیدہ معاملات کو باتوں باتوں میں سلجھا دیتے، یعنی ان کو سمجھا دیتے دوسروں کو، اور اس کو سیدھا کر لیتے، اور اس کا انتظام جو ہے وہ منٹوں میں کر لیتے۔ مصنف کہتے ہیں کہ وہ اگر ٹرکی سے مراد ترکی یا کسی بڑی سلطنت کے فورن منسٹر ہوتے، فورن منسٹر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وزیر خارجہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دور میں ترکی جو ہے، جس کو سلطنت عثمانیہ کہا جاتا تھا، ایک بہت بڑی ریاست تھی اور مسلمان ریاست تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ کسی بڑی ریاست میں ہوتے اور کسی بڑے عہدے پر فائز ہوتے تو یقیناً پوری دنیا میں ان کا نام ہوتا۔ ابھی تو ہندوستان میں لوگ ان کی معاملہ فہمی کو اور ان کی عقل مندی کو سمجھتے تھے، لیکن اگر وہ کسی بڑی ریاست میں ہوتے تو یقینی طور پر ان کی شہرت جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیل گئی ہوتی، اور بڑے بڑے مدبر کا مطلب ہوتا ہے عقل مند لوگ، ایسے لوگ جو کہ دانش رکھتے ہیں، ایسے لوگ جو باتدبیر ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ جو ہیں وہ ان کی مدبر جو ہے وہ تدبیر سے بنا ہے، یعنی ایسے لوگ جو بہت سمجھدار لوگ ہیں وہ بھی ان کو مانتے اور ان کا مقام اور ان کے مرتبے کا اندازہ لگا سکتے تھے۔ یوں انفرادی اور اجتماعی حیثیت سے نواب صاحب مرحوم کے احسانات حیدرآباد اور اہل حیدرآباد پر بے شمار تھے، لیکن ریاست کے نظم و نسق میں چند چیزیں خاص چیزیں ان کی یادگار ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ انفرادی سطح پر ایک فرد کے طور پر، اور اجتماعی سطح پر یعنی وہ جو ایک ملازمت کر رہے تھے اور جس عہدے پر وہ فائز تھے، اس کے اندر جب وہ کام کر رہے تھے تو وہاں کے حیدرآباد کے لوگوں پر ان کے جو احسانات تھے اور انہوں نے جو بڑے بڑے وہاں پر کام انجام دیے، وہ کہتے ہیں کہ نظم و نسق کا مطلب ہوتا ہے انتظام۔ ریاست کا نظم و نسق جو ہے اس میں کچھ خاص چیزیں جو ہیں وہ آج بھی یاد کی جا سکتی ہیں، جو کہ انہوں نے پہلی بار وہاں شروع کی۔ یعنی ان سے پہلے ریاست حیدرآباد میں وہ کام جو ہیں وہ نہیں کیے جاتے تھے، اور نواب محسن الملک نے ان کو شروع کیا۔ پہلی چیز کیا تھی؟ ریاست کا بجٹ، جو کہ نواب صاحب نے مرتب کیا، اور مصر کے بجٹ کے نمونے پر تھا، جو وہاں انگریزی نگرانی کے بعد پہلی بار تیار ہوا تھا۔ اب نواب صاحب سے پہلے پورے طریقے سے ایک خاص سسٹم کے تحت جو ہے وہ بجٹ کبھی نہیں مرتب کیا گیا، یعنی کبھی نہیں بنایا گیا، لیکن انہوں نے نہ صرف یہ کہ پہلی دفعہ بجٹ بنایا، بجٹ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کتنی آمدنی آ رہی ہے اور اس کو کہاں کہاں خرچ کرنا ہے، اور جو خرچے ہیں اور آمدنی ہے ان کا توازن جو ہے وہ کیسے قائم کرنا ہے۔ تو انہوں نے جو بجٹ بنایا تھا، یہ وہ بجٹ تھا جس کے اندر انہوں نے وہ طریقہ کار اختیار کیا جو کہ انگریزوں نے، یعنی حکومت برطانیہ جو ہے، انہوں نے جب کام شروع کیا مصر میں، یعنی مصر پر انہوں نے جب قبضہ کیا، ویسے تو ایک ایسا وقت تھا جب آدھی دنیا پر تقریباً انگریز کی حکومت تھی، اور انہوں نے مختلف ملکوں پر اپنا قبضہ کیا ہوا تھا اور اس کو اپنے تصرف میں لیا ہوا تھا۔ اسی طرح انہوں نے مصر پر بھی قبضہ کر لیا۔ جب وہ مصر پر قابض ہوئے تو انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پر ایک بجٹ بنایا، اور اس بجٹ کے اندر انہوں نے یہ بتایا کہ کس طرح سے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے رقم جو ہے وہ خرچ کرنی ہے، اور کس طریقے سے اپنی آمدنی اور خرچ کا توازن جو ہے وہ قائم کرنا ہے۔ تو حیدرآباد دکن میں نواب صاحب نے جو بجٹ بنایا وہ بھی بالکل ویسا تھا جو مصر کے بجٹ کے نمونے پر بنایا گیا تھا۔ دوسری بات کیا ہے؟ بندوبست کا محکمہ بھی انہی کا قائم کیا ہوا ہے جس نے اراضی کی پیمائش کا کام کیا، یعنی وہ محکمہ، بندوبست کا محکمہ، جس سے مراد یہ ہے کہ پوری ریاست کی زمین جو ہے اس کو ناپا گیا، اس کی پیمائش کی گئی، اور یہ اندازہ لگایا گیا کہ کتنی زمین جو ہے وہ رہائشی مقاصد کے لیے استعمال کی جائے گی، کتنی زمین جو ہے وہ صنعتی اور باقی کاموں کے لیے خرچ ہوگی،
اور کتنی زمین جو ہے وہ زراعت کے لیے استعمال کی جائے گی. تو اس طرح سے وہ پوری کی پوری ایک منصوبہ بندی جو ہے وہ کرنے کے لیے ایک محکمہ جو قائم کیا گیا وہ بھی نواب محسن الملک نے قائم کیا. حیدرآباد میں بڑے بڑے لوگ آئے اور گئے، لیکن اب تک کسی کو وہ مقبولیت اور ہر دل عزیزی حاصل نہیں ہوئی جو نواب محسن الملک کو ہوئی. ہمارے ملک میں خوش آمدیوں کی کوئی کمی نہیں. وہ ہر بڑے اور صاحب اقتدار آدمی پر اس طرح ٹوٹ کر گرتے ہیں جیسے شہد پر مکھیاں. لیکن سچ اور جھوٹ کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب وہ بڑا آدمی اپنے اقتدار یا منصب سے محروم ہو جاتا ہے. نواب محسن الملک کی رخصت کے وقت حیدرآباد میں کوہرام مچ گیا. کوہرام مچ جانا یعنی قیامت برپا ہو جانا، اور ہزارہا آدمی کا ٹھٹ یعنی گروہ اسٹیشن کے باہر اور اندر لگا ہوا تھا. سینکڑوں آدمی جن میں امیر، غریب، بیوائیں اور یتیم سبھی تھے، زارو قطار رو رہے تھے. وہ کیا چیز تھی جس نے چھوٹے بڑے سب کا دل موہ لیا تھا؟ یعنی وہ کہتے ہیں کہ حیدرآباد میں بہت سارے لوگ آئے ہوں گے اور گئے ہوں گے، لیکن وہ مقبولیت اور وہ پسندیدگی، ہر دل عزیزی یعنی پسندیدگی جو کہ نواب محسن الملک کے حصے میں آئی، وہ کسی کو نصیب نہ ہوئی. یعنی خوش آمدی لوگ تو ہر جگہ، ہر شعبے میں، ہر ملک میں موجود ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ خوش آمدیوں کی دنیا میں کوئی کمی نہیں ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہر صاحب اقتدار آدمی جس کے پاس حکومت ہوتی ہے، جس کے پاس مال و دولت اور طاقت ہوتی ہے، لوگ اس کے ارد گرد ایسے گر رہے ہوتے ہیں جیسے شہد پر مکھیاں. لیکن جب وہ شخص اپنے اقتدار کو کھو دیتا ہے، جب اس کے پاس وہ طاقت اور وہ مقام نہیں رہتا، وہ عہدہ نہیں رہتا، تو اصل میں پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس شخص کے اندر جو ہے وہ خصوصیات اور خوبیاں کتنی تھیں کہ لوگ جو ہیں بعد میں بھی اس کی قدر کرتے ہیں یا نہیں کرتے. نواب محسن الملک جو ہیں وہ اپنے اس امتحان میں اس حد تک پورے اترے کہ جب وہ وہاں سے ملازمت چھوڑ کر رخصت ہوئے تو ایک قیامت کا سا منظر برپا ہو گیا، اور ہزار آدمی کا ہجوم، ٹھٹ یعنی ہجوم، اسٹیشن کے باہر جمع ہو گیا، جن میں سب غریب لوگ تھے، بیوائیں تھیں، یتیم تھے جن کی وہ مدد کرتے تھے. اس کے علاوہ امیر لوگ تھے جو ان کے ساتھی تھے، جو ان کے ساتھ کام کرنے والے تھے. وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی تخصیص نہیں تھی کہ امیر ہے یا غریب، سب اکٹھے تھے، اور سب ان کو ان کے جانے پر رنجیدہ اور اداس تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ ان کو وہاں سے جاتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ وہ ان کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے. وہ رو رہے تھے اور اس دکھ کا شکار تھے کہ وہ انہیں چھوڑ کر وہاں سے رخصت کیوں ہو رہے ہیں. تو یہ سوال جو ہے وہ مولوی عبدالحق نے کیا ہے کہ وہ کیا چیز تھی جس نے ہر چھوٹے بڑے ہر شخص کا دل موہ لیا تھا. یقینی طور پر وہ چیز جو ہے وہ محبت تھی، وہ چیز مہربانی تھی، وہ چیز اچھا سلوک اور احسان کرنے کا جذبہ تھا، جس نے تمام لوگوں کے دلوں کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا.